گیا نا؟ ہاتھ نہیں لگائیے، نہیں بیٹھ جائیے، ابھی بیٹھ جائیے، ابھی شروع ہو رہی ہے، چلیے. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد ما في الوجود سر الله في كل موجود مقتدى دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق من الحق بالحق أبي القاسم محمد الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. نادے علی بدرا عجائب تجد ہو اور اللقاء فی النوائب کل انیوں کو من شیء جلیل بعظمت کا یا اللہ بنبوت کا یا محمد بولایت کا یا علی ہو یا علی ہو یا علی. اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. صلوات پڑھیے محمد والی محمد پر، صلوات پڑھے اللہم صلی علی محمد پر. حاضرین گرامی قدر اذان محترم عزاداران علی اکبر علیہ السلام، آج 8 محرم ہو گئی اور 9ویں کی شب لگ گئی. ہمارا ٹاپک ہے قرآن اور وارثان قرآن. ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا. توریت، انجیل، زبور، قرآن تو صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ تمام کتاب میں ہے. اور پیغمبر اسلام نے فرمایا کتاب کون سی کتاب ہے؟ مولا علی کو بلایا، مولا علی کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا ہذا کتاب، یہ کتاب جو ہے وہ علی ہے جو توریت، انجیل، زبور، قرآن کا علم رکھتے ہیں. اور آدم خلیفہ بنے ہیں علم کی بنیاد پر، علی بھی خلیفہ بنے ہیں علم کی بنیاد پر. انا مدینۃ العلم والعلم بابھا. پتہ چلا اجماع سے، الیکشن سے خلیفہ نہیں بنتا، اللہ کی مرضی سے بنتا ہے. بات ہے محترم. اب دیکھیں کہ ہمارا عقیدہ اور عمل ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قوم سے امر کرنے والا منکر تولا تبرع، جہاد. اور عقیدہ ہے توحید، نبوت، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، 5. تو عقیدہ ہمارا وہ درست ہونا چاہیے. عمل تو خود ہی درست ہو جائے گا اگر عقیدہ صحیح ہے، کیونکہ عقیدہ بیج ہے، جو بوئے گا وہی پائے گا. بیج ہے، اگر عقیدہ درست ہوا، بیج اچھا رہا تو فصل اچھی اگے گی، بیج اچھا رہا تو فصل اچھی اگے گی. اور بلا فاصلہ علی بھی ہے، فصل اچھی اگے گی، بلا فاصلہ علی ہے. تو عقیدہ، آپ کے قبر میں عقیدہ پوچھا جائے گا، روز محشر عمل کا ذکر ہوگا. قبر میں جب انسان کوئی جاتا ہے تو سوال ہوتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے، تیری کتاب کون سی ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا قبلہ کون ہے، تیرا امام کون ہے، تیرا آخر سوال کون ہے، امام مہدی دیتا ہے. تو یہ سوال کیا جاتا ہے، عقیدے کا سوال، عمل کا سوال نہیں کیا جاتا. عمل کا سوال روز محشر ہوگا. عمل تو کرنا ہے، عمل واجبات آپ کو کرنا ہی ہے. عمل، عقیدہ کا سوال قبر میں ہوگا. اس کا مطلب نہیں کہ آپ عمل کرنا چھوڑ دیں.
عمل تو آپ کو کرنا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ساتھ ساتھ حقوق انسانیت ضروری ہے۔ حقوق انسانیت، والدین کا احترام ضروری ہے، معاشروں میں انسان بن کے چلے، انسانیت ضروری ہے، کیونکہ انسانیت کا علمبردار امام حسین ہے، لہذا ہم بھی انسانیت نبھاتے ہیں، انسانیت پیش کرتے ہیں۔ کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے، ہم بیچ میں آ جائیں گے، کم از کم آواز اٹھائیے، صرف آپ کی بلند آواز سے وہ ظلم رک جائے گا اور پھر عدل ہو جائے گا۔ صرف آواز سے ایک صلوات بھی جو پڑھی، محمد وآل محمد، محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو عمل اور عقیدہ بیج ہے، عمل فصل ہے، ثمر ہے، فروٹ ہے۔ جو فصل اگتی ہے، فروٹ ملتا ہے، ثمر ملتا ہے، وہ تو اب اس کے اوپر ہے نیت اگر اچھی ہوگی تو پھر عمل بھی اچھا ہوگا۔ جس کا علم اچھا، اس کا عقیدہ اچھا، جس کا عقیدہ اچھا اس کی سیرت اچھی، جس کا سیرت اچھی اس کا عمل اچھا، جس کا عمل اچھا اس کا عقیدہ بھی اچھا ہو جائے گا۔ عقیدہ بہت ضروری، شیطان تھا ہی کافروں میں سے، کیونکہ عقیدے کا خراب تھا، یہ موازنہ کر رہا تھا کہ میں آگ سے بنا ہوں تو راکھ سے بنے ہیں۔ خداوند عالم کا حکم تھا، بس حکم کی تعمیل کرنی تھی، عمل کرنا تھا، تعمیل کرنی تھی، لیکن اس نے کہا کہ اس نے اشتہار شروع کر دیا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں آگ سے بنا ہوں، وہ تراب سے بنا ہے۔ اللہ کے حکم کو ٹال دیا، اللہ کی عبادت کرنے پر آمادہ ہے لیکن اللہ کے حکم کو ٹال دیا۔ اب کوئی بھی اللہ کے حکم کو ٹال دے گا وہ ابلیس جیسا ہو جائے گا، شیطان جیسا ہو جائے گا۔ اب غدیر کے میدان میں یا رسول بلغ اللہ کا حکم ہے، علی کی ولایت کا، آپ جو کوئی علی کو نہ مانے شیطان ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ انما الاعمال بالنیات، یہ اہل سنت والجماعت کی حدیث ہے، اہل سنت کی حدیث ہے۔ انما الاعمال، ہر جو ہے عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے، اور شیعوں کی حدیث ہے نیت و مومن خیر من العمل ہی، نیت و مومن خیر من العمل، نیت و کافر شر من العمل ہی۔ نیت مومن کی نیت ہی عمل سے بہتر ہوتا ہے، اچھی ہوتی ہے، اور شیطان جو ہوتا ہے شر پیدا کرنے والا کافر، اس کی نیت ہی عمل سے، تو نیت ضروری ہے، نیت اچھی ہوگی، کیونکہ عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے۔ میں مسجد میں جاؤں، دکھاؤں سب کو میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں بھی نمازی ہوں، لیکن گھر پہ نماز نہیں پڑھتے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ عمل میں ریاکاری ہو سکتی ہے لیکن نیت میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، کیونکہ نیت کسی کو بول کے نہیں ہوتی، نیت ہمارے اندر ہوتی ہے۔ نیت جیسا عقیدہ ہوگا ویسی نیت ہوگی، جیسے نیت ہوگی ویسے کردار ہوگا، جیسے کردار ہوگا ویسے احترام ہوگا، جیسے احترام ہوگا ویسی عظمت علی ہوگی۔ نیت کسی کو نہیں معلوم میری نیت میں کیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ پتہ چل نیت پاکیزہ ہے تو پھر کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے۔ اب کوئی اگر ماتم کرے شرٹ کو اتار کے، قمیص کو اتار کے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے دیکھو خواتین کھڑی ہے یہ کیسے ماتم کر رہا ہے، اس کی نیت کے اوپر ہے۔ نیت اگر پاکیزہ ہے، نفس نفیس ہے، سیرت کا اچھا ہے، تو پھر اس کو آپ سوال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کی نیت نیک ہے، اس کی نیت خالص ہے، اس کی نیت نفس نفیس ہے، اس کی نیت پاکیزہ ہے، وہ امام حسین کا سر پیروکار ہے، اور وہ ماتم کر رہے ہیں، آپ جو ہے تو اس کے اوپر یہ لگا رہے، فتویٰ لگا رہے ہیں۔ آپ کو حق نہیں فتویٰ لگانے کا، کیونکہ امام سے پوچھا، امام نے کہا اس کی نیت کو دیکھو، اگر نیت صاف ہے، پاکیزہ ہے، تو پھر اس کا عمل درست ہے، ورنہ عمل فضول ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ قبر میں منکر نکیر آتے، ہم علی والے دنیا سے اور کیا لے جائیں گے، داغ ماتم اور زہرا کی دعا لے جائیں گے، ہم علی والے جہاں سے اور کیا لے جائیں گے، داغ ماتم اور زہرا کی دعا لے جائیں گے۔ جب جب لوگ دفن کر کے جائیں گے مجھے قبر میں، 2 فرشتے آئیں گے اور کربلا لے جائیں گے، وادی السلام بعد میں جائیں گے، پہلے کربلا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔
محمد۔ امام کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے ایک ہمارا ہی چاہنے والا ہے، وہ عمل کا بہت اچھا ہے، لیکن مولا علی کی جب القابات پڑھی جائے، مولا علی کی فضیلتیں پڑھی جائے تو تنقید کرتا ہے، نقص نکالتا ہے، عیب ڈھونڈتا ہے ذاکروں کے۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے، تو اس کی مثال ویسی ہے جیسے ہی مسلمہ کذاب تھا۔ مسلمہ کذاب کون تھا؟ نبی اللہ تھے، اور مسلمہ کذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ بھی نبی ہے اور میں بھی نبی ہوں، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا میرے وقت میں صرف ایک ہی نبی ہے، وہ اس کا نام ہے محمد مصطفیٰ، احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ، صلوات پڑھے محمد محمد والی مسلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہا محمد مصطفیٰ بھی نبی ہے، میں بھی نبی ہوں۔ اب کیا ہوا؟ جب دعویٰ کیا تو اب امام نے فرمایا اس کی مثال مسلمہ کذاب کی طرح ہے، مسلمہ کذاب کی، کیونکہ یہ مولا علی پر تنقید کرتا ہے، عیب نکالتا ہے، جبکہ مولا کا کردار جو ہے بے عیب ہے، شاندار ہے، شاندار ہے، یہ عیب نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا جو ہے اس کی طرح مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ سمجھ مولا نے فرمایا وہی صحیح ہوگا جو اقرار نبوت بھی کرے، اقرار نبوت بھی کرے، اقرار توحید بھی کرے، اقرار ولایت علی بھی کرے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے میں۔ پھر مصطفیٰ سے عہد نبھاتا گیا علی، ہر دشمن خدا کو مٹاتا گیا علی، بدر و احد میں تیغ چلاتا گیا علی، خیبر میں ٹھوکروں سے اڑاتا گیا علی، خندق میں کل کفر کے آگے جو تن گیا اس دن سے مومنین کا ایمان بن گیا۔ یا علی یا علی، اور کم بنا یا علی۔ پھر مصطفیٰ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآلہ۔ پھر مصطفیٰ سے عہد نبھاتا گیا علی، ہر دشمن خدا کو مٹاتا گیا علی، بدر و احد میں تیغ چلاتا گیا علی، خیبر کو ٹھوکروں سے اڑاتا گیا علی، خندق میں کل کفر کے آگے جو تن گیا اس دن سے مومنین کا ایمان بن گیا۔ جس طرح آقا خامنائی اعلی اللہ مقامہ کل کفر کے آگے تن گئے امریکہ اور اسرائیل کے، تو وہ مومنین کے ایمان مولا علی ہے، یہ غلام علی ہے، یہ قوت علی ہے، یہ طاقت ربانی ہے جو صدر نصر اللہ کے پاس تھی، جو حزب اللہ کے پاس ہے، جو یمن والوں کے پاس، ہوٹیز کے پاس ہے۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ اسرائیل کے پاس ایروڈرم ہے، کوئی اس پہ حملہ نہیں کر سکتا، پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ میں کہوں گا بے وقوفو، ہم عباس علمدار کے ماننے والے ہیں، عباس کے روزے پر کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ ان کا ایروڈرم جو تھا، آئرن ڈرم جو تھا، وہ فیل ہو گیا، کیونکہ یہاں سے جب چلا ہے کیا کرو، فتح چلا، خیبر چلا۔ خیبر کون ہے؟ خیبر شکن کون ہے؟ خیبر جب چلا مولا علی کی ذوالفقار چلی، اس ادھر ہو گیا، راحیل ادھر ہو گیا۔ یا علی یا علی یا علی، صلوات پڑھے محمد وال۔ آئرن ڈرم کوئی پر نہیں مار سکتا، عباس علمدار کے روزے پہ پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ آج بھی یہ ہے کہ وہ اتنا جلال والا امام، وفا کا امام ہے، امام کا پیروکار ہے، امام حسین کا وفا کا امام ہے، ادھر پرندہ۔ اور جو ہے کہتے ہیں کہ اسرائیل جیت گیا، جھوٹے لوگ ہیں، مکار لوگ ہیں، فریبی لوگ ہیں۔ کبھی بھی حیدر کے سامنے یہ لوگ کہتے تھے we don't want to repeat the Khyber because we are afraid of حیدر۔ تو خیبر راکٹ گیا، لانچر، اور وہاں جا کے اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جس طرح مرحب کو مولا علی نے ٹکڑے کرنے سے کہا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرا۔ خیبر فتح ہوئی، اسرائیل ہار گیا، ایران جیت گیا۔ ایران زندہ باد ہوتا ہے، اسرائیل مرد آباد۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حصول 3 کتاب ہیں
اس میں سے جو ہے آیات و بینات اس میں ہے، بس آج زیادہ وقت نہیں، کم ہے تو بھی آیات و بینات کتاب کا نام ہے۔ اس میں جو ہے درج ہے کہ مولا علی کے حرم میں، امیر المومنین کے حرم میں، حرم کا معنی ہے جہاں پہ حرام چیز نہیں ہو سکتی اسے حرم کہتے ہیں۔ علی بغیر کسی پر کرم نہیں ہوتا، کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا، علی کے بغیر کسی پر کرم نہیں ہوتا، کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا، تیری نماز نہ جانے کیسے ہوتی ہے، علی کے بغیر تو کعبہ بھی حرم نہیں ہوتا، یا علی حیدری یا علی اللہم صلی اللہ۔ آیات و بینات کتاب کا نام ہے۔ اس میں جو ہے امیر المومنین کا حرم ہے، وہاں پہ قصیدہ پڑھا جا رہا ہے۔ عبداللہ بن حجاج جو قصیدہ لکھ کے آئے ہیں، وہ آتے ہیں جب توسی سے، جو دروازہ توسی نام کا، وہاں سے آتے ہیں اور بیٹھتے، وہاں پر عالم الہدیٰ مرتضیٰ، عالم الہدیٰ مرتضیٰ کون ہے؟ پیش امام ہے نجف حرم کی، نجف اشرف، اور اس کے بھائی سید رضی جو کمپوز کیا جس نے نہج البلاغہ، ان کے سگے بھائی ہیں۔ اب یہ آتے ہیں اور قصیدہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ جب قصیدہ پڑھتے پڑھتے یہ جو ہے تبرہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، مولا علی کے کٹر دشمن پہ اس کے شجرے کا تبرہ پڑھ رہے ہیں، شجرہ بتا رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے سنا، عالم الہدیٰ نے کہا کہ حیا کر، شرم کر، مولا علی کا روضہ ہے، حرم امام مولا علی ہے، امیر المومنین ہے، تو ایسے پڑھا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے جو پڑھ رہے تھے عبداللہ بن حجاج، وہ روتے روتے اتر گئے ممبر سے اور چلے گئے۔ خواب میں مولا علی خواب میں آئے مرتضیٰ کے، علم الہدیٰ پیش امام حرم مولا علی، کہا کہ آپ نے کیوں روکا؟ مولا وہ قصیدہ پڑھ رہا تھا، وہ آپ کے دشمن کا تھا، لیکن اس کے الفاظ ایسے تھے۔ مولا نے کہا جا، کل جانا، اس سے معافی مانگنا اور اسے زمین کا ٹکڑا بھی دینا، اسے زمین کا ٹکڑا دینا۔ اور یہاں پر آئے، ان کے پاس بھی عبداللہ بن حجاج جو پڑھ رہے تھے قصیدہ، ان کے پاس بھی آئے اور کہا کہ کل عالم الہدیٰ آئیں گے، آپ دروازہ نہیں کھولنا، وہ خود اندر آئیں گے۔ پھر ان کے خواب میں جو آیا ہے عالم الہدیٰ کے، مولا علی ہے، ممبر سجا ہوا ہے، محفل چل رہی ہے، وہی عبداللہ بن حجاج آئے اور ممبر پہ بیٹھا، اور ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا علی سے فاطمہ زہرا پردے کے پیچھے آ گئی، 11 امام، پھر امام زمانہ بھی صاحب ہے، پورے 12 امام موجود ہے، اور مولا کہتے اب پڑھ۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، وہی جو تبرہ والا تھا، کہتے مولا میں یہ پڑھ دوں؟ ہاں ہاں یہی پڑھ۔ لتا من شیعتنا، کیا تو میرے شیعوں میں سے نہیں ہے؟ ارے یہ پڑھ ہی رہا ہے تو جو فاطمہ زہرا کے دشمن پر لعنت ہے، کھل کر پڑھ۔ اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، مولا سنتے گئے اور محفل تمام ہوئی۔ اس نے خواب ٹوٹا اس کا، صبح میں اٹھا اور سب سے پہلے کانپتے ہوئے اٹھا مولا علی آ کے خواب میں، اور اس نے کباڑ کھولا، اس میں سے زمین کے پہ کاغذات نکالے، کاغذات لے کے پہنچا ان کے گھر پہ، تو قصیدہ پڑھے تھا عبداللہ بن حجاج۔ جب کل بات کیا، اندر سے حجاج کہتے ہیں معاف کرنا، میں دروازہ کھولنے آ جاتا، جس علی نے تم کو کہا ہے کہ جاؤ، اس نے مجھے کہا ہے کہ تم دروازہ نہ کھولنا، میں کیسے کروں؟ جس علی نے تم کو بھیجا ہے اسی علی نے مجھ سے کہا ہے کہ دروازہ نہیں کھولنا، میں کھول دیتا۔ اب وہ خود ہی اندر آئے۔ لہذا یہ بات ہے کہ کسی پر آپ تنقید نہ کریں، امام ہے، امام پر یقین کامل رکھے۔ الاسلام ہو تسلیم، تسلیم ہو یقین، یقین ہو تصدیق، تصدیق ہو ایمان۔ ایمان، کل ایمان پر ایمان رکھیے دوستو، اور یہ سب چھوڑیے، احترام کریے والدین کا۔ وہ آپ کے اصلی گھر میں ولی پہلے وہ ہیں، اگر ان کا احترام نہیں کرو گے تو مولا علی کی ولایت قبول نہیں ہوگی، نبوت قبول نہیں ہوگی، وحدانیت قبول نہیں ہوگی۔
مولا علی کہتے ہیں والدین کہتا ہے ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، آپ جا رہے ہیں جنت ڈھونڈنے، ماں کے پیر تو احترام میں والدین بہت ضروری ہے۔ دیکھیے کہ مولا رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے، اور رسول اللہ نماز الحمد کا سورہ پڑھایا جو واجب ہے، ضروری ہے، پڑھانا پڑا ہے۔ پھر انہوں نے آیت پڑھی جو فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، انا ربکم الاعلیٰ، جیسے ہی ربکم الاعلیٰ کا ایک بددعا رب کرا تھا۔ نماز کے عالم میں جب حضور نے آیت پڑھی ربکم الاعلیٰ فرعون پڑھتا تھا تو جو ہے ایک نے کہا کہ کذب اللہ وابن زانیہ، کیا کہا؟ نماز کے عالم میں بددعا رب نے جو ہے گالی دے دی، کذب اللہ وابن زانیہ۔ مولا رسول اللہ پڑھے تھے، فرعون کہتا ہے کہ میں اعلیٰ رب ہوں، ربکم الاعلیٰ، سب سے بڑا رب ہوں، اس کے لیے بددعا رب نے حالت نماز میں گالی دے دی کہ کذب اللہ وابن زانیہ، وہ اچھی عورت کا بیٹا نہیں تھا فرعون۔ میں کیا سنوں؟ ایک مرتبہ نماز ختم ہوئی، لوگ دوڑے ہوئے آئے صحابہ کرام اور کہتے یا رسول اللہ اس نے نماز خراب کر دی، اس نے گالی دے دی نماز کے عالم میں زور سے، اور ہم نے بھی سن لیا ہے، یا رسول اللہ اس کو بلائیے، اس کو کہیے نیکسٹ ٹائم نہیں کرے، اگلے بار نہیں کرنا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی رسول اللہ نے کہا ادھر آ، جبریل امین آئے، پیروں پہ پر رکھ دیا۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ میرے دشمن پر، میری محبت میں میرے دشمن پر لعنت کر رہا تھا، یہ گالی دے رہا تھا، میں تسبیح لکھ رہا تھا، یا علی یا علی، یہ گالی دے رہا تھا، میں تسبیح لکھ رہا تھا۔ سمجھ میں آتا ہے اللہ کے دشمن کے لیے بھی گالی آتی ہے، لیکن علی کے دشمن کے لیے اوپر سے پتھر آتا ہے، جو عذاب آتا ہے جو کافروں کے لیے آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والی۔ اور دوستو پھر زندہ رہے تو اگلے برس، کل تو ایک ہی مجلس باقی ہے، جیے تو اگلے برس ہم ہے اور یہ غم پھر ہے، چل بسے تو اپنا سلام آخر ہے۔ آقا حسین ہمارا سلام قبول کر لیجیے۔ ہم پوری طور پہ پڑھ نہیں پائے، آپ لوگ سن نہیں پائے، آپ لوگ گریہ نہیں کر پائے، ہم پڑھ نہیں پائے، آپ گریہ نہیں کر پائے۔ اگلے برس زندہ رہے تو پھر پڑھیں گے، پھر سنیں گے، پھر روئیں گے۔ لیکن بی بی زہرا فرماتی رونا ایسے جیسے بوڑھی ماں جوان کا ماتم کرتی ہے۔ آج علی اکبر کا ماتم ہے، ام لیلا علی اکبر شب عاشور، 9 محرم تھا، شب عاشور، علی اکبر کے بالوں پر زلفوں پہ ہاتھ پھیرتی ہے اور کہتے ہیں علی اکبر کر تیرا چہرہ خون و خاک میں مل جائے گا بیٹا، بہادری سے لڑتا میرے لال۔ اصغر کی ماں کہتی ہے میں کہہ بھی نہیں سکتی ہے اصغر کہ تو جا کے رن میں جہاد کر، جنگ کر، تو اتنا چھوٹا سا ہے اور ملاقاتیر اتنا بڑا۔ سب جانتے تھے کیا ہونے والا ہے، اہل بیت کا گھرانہ ہے، یہ الہام ہوتا ہے انہیں۔ ہاں زیادہ علی اکبر وہ کڑیل جوان ہے جو 18 برس کی کمائی ہے۔ دیکھیے جب سینے پہ نیزہ لگتا ہے، سینے پہ اگر میرے نیزہ مارے کوئی تو پہلی بات تو میرا دل بھی چاک ہو جائے گا، ساتھ ساتھ پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، پسلیاں ٹوٹ جائے گی۔ 18 برس کے علی اکبر بھی ہیں، 18 برس میں بی بی زہرا کو بھی جو ہے، بی بی زہرا کو بھی لگا ہے، پتلیاں ٹوٹی ہیں، دونوں کی عمر ایک ہی ہے 18 برس۔ بی بی زہرا کی پتلیاں ٹوٹی، علی اکبر کی پتلیاں ٹوٹی۔ ایک مجلس میں میں نے پڑھا، علی اکبر کا ذکر کیا، بی بی زہرا کی مصائب پڑھا، اس میں ایک ڈاکٹر بیٹھا تھا اور وہ روتا ہی جاتا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم گئے نزدیک کا پانی پلا، کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں بون اسپیشلسٹ ہوں، اگر کوئی ہڈی ٹوٹ جائے دوسری جگہ سے تو وہ جڑ جاتی ہے، اس کو جوڑا جا سکتا ہے، لیکن کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے جب بھی سانس لے گا درد ہوتا ہے۔ کبھی زہرا کہتی تھی ابو الحسن میری پسلیاں ٹوٹ گئی، میرا موتی شہید ہو گیا، میں زخمی ہو گئی۔ ہاں دادارو علی اکبر علیہ السلام ایک مرتبہ جب عباس علمدار چلے گئے، قاسم کی لاشیں کے ٹکڑے ہو گئے، علی اکبر نے کہا بابا اجازت دیجیے میں بھی جاؤں اور قربان ہو جاؤں۔ حسین نے کہا جا اپنی آقازادی زینب، پھوپھی اماں زینب سے اجازت لے لے۔ علی اکبر خیمے میں آئے
علی اکبر خیمے میں آئے، ایسے آئے جیسے کہ دولہا آتا ہے، دولہا آتا ہے۔ علی اکبر کا چہرہ دیکھنے کے مشتاق تھے سب لوگ، کیونکہ علی اکبر کا چہرہ رسول خدا سے ملتا تھا۔ کسی کو آواز سننی ہوتی تھی تو علی اکبر کے رسول اللہ کی آواز سننی ہوتی تھی تو علی اکبر کی آواز سناتے تھے۔ کسی کو چہرہ دیکھنا ہوتا تھا علی اکبر کا چہرہ دکھاتے تھے۔ ایک مرتبہ بی بی زینب کہتی ہیں دیکھو ہمارا نوجوان علی اکبر جا رہا ہے، اب مجھے یقین ہے یہ مر جائے گا، شہید ہو جائے گا، شہادت پائے گا۔ ایسے علی اکبر خیمے سے باہر آئے جیسے دولہے کا لاشا آتا ہے۔ عزادار و مولا حسین نے کلیجے سے لگایا، میرے لال میری آخری سہارا تھا، تو بھی جا رہا ہے میرے لال، بابا میں اسلام کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں۔ علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، جیسے گھوڑے آتے آہستہ گھوڑا ڈاکو سے آگے بڑھتا تھا، آواز سنی، آہٹ سنی، کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے، گھوڑا آگے آگے بڑھتا ہے، کوئی آہٹ سنی، کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے، تو مڑ کے دیکھا تو حسین کمر ٹوٹ چکی ہے، غازی عباس کے جانے سے کمر جھکی ہوئی ہے۔ حسین لاشا اٹھاتے اٹھاتے زور سے حضرے تک اتنے خمیدہ ہو گئی تھی کہ حسین علیہ السلام کی ایک مرتبہ علی اکبر اترے، کلیجے سے لگایا، کہتے بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا تھا، کہتے میرے لال تجھے اولاد نہیں نا، جوان اولاد اگر مرنے جائے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ ہاں دادارہ نے مظلوم کربلا خدا حافظ کہا۔ علی اکبر مقتل میں گئے، دشمن کو کاٹتے جاتے تھے، کہتے تم نے مجھے حبیب کو مارا، تم نے زہیر کو مارا، تم نے غازی عباس کے بازو کاٹ دیے۔ ہاں دادار دھوکے سے ایک دستے نے یہاں سے حملہ کیا، دونوں طرف سے حملہ کیا اور بیچ میں سے ایک نیزہ مارا گیا۔ کہا کہ ایسا کرے گی، یہ قابو میں نہیں آ رہا، کنٹرول میں نہیں آ رہا، نوجوان بچہ ہے، نوجوان لڑکا ہے۔ ایک مرتبہ دو دستوں نے آجو باجو سے جانب سے جو ہے حملہ کیا، سامنے سے نیزہ آیا، علی اکبر کے سینے پہ لگا۔ حضرتارو جب سینے پہ لگا تو علی اکبر نے گردن کو پکڑ لی گھوڑے کی، اور جیسے ہی نیچے آئے ہیں سینے پہ جو ہے نیزہ زمین پہ لگا اور نیزے کی آنی ٹوٹی۔ ایک مرتبہ نیزے کی آنی ٹوٹ گئی، آواز دی یا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ حسین تنہا رہ گئے، اٹھے، اٹھ کے گر کے اٹھے کربلا کی سرزمین پر۔ جب چلا نہیں گیا، زانوں اور ہاتھوں کے بل علی اکبر کے قریب آئے ہیں۔ علی اکبر اپنے خون کو چھپا دیتے ہیں، علی اکبر نہیں چاہتے کہ اب میرا بابا تنہا ہے، میرے خون کو میرا بابا دیکھے۔ علی اکبر میرے لال خیریت تو ہے، ٹھیک تو ہے میرے لال؟ دیکھا علی اکبر ہاتھ ہٹاؤ، علی اکبر نے جیسے ہی ہاتھ ہٹایا، ارے نیزے کی انی چبھی ہوئی تھی، ابلتا ہوا خون نکل رہا تھا۔ مولا حسین نے ایک ہاتھ کربلا کی سرزمین پر رکھا، ایک ہاتھ نجف کا رخ کیا، ایک ہاتھ نیزے کی علی پہ رکھا، کہا المدد یا علی مدد کر کے جو نکالا ہے۔ ارے کلیجہ حسین نے دیکھا اکبر کا کلیجہ لپٹ کے آیا، چہرے پہ خون اڑا، عزادارہ نے مظلوم کربلا۔ اب مولا چاہتے ہیں کہ خیمے تک علی اکبر کے جنازے کو لے کے جائیں۔ اکبر کا عباس علمدار نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرے جنازے کو نہ لے جانا۔ قاسم کا جنازہ ارے کٹڑی بنا کے لے گئے، ایک جنازہ ہے، سینے سے سینہ ملا، تھوڑی دور تک گئے، بنی ہاشم کے بچوں آؤ، چھوٹے چھوٹے بچے آئے، علی اکبر کا جنازہ خیمے میں پہنچایا۔ آئے زینب نے اپنے آپ کو علی اکبر کے جنازے پہ گرا دیا، میری 18 برس کی کمائی مٹی میں مل گئی، علی اکبر شہید ہو گئے، ام لیلا روتی رہی، نوجوان بچہ شہید ہو گیا۔ اللہ نتول القوم الظالمین، شال مردسی نظرمویا منقلبی ینقلبون۔ ماتم حسین 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 حسین
السلام علیکم امام اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا و ابن مولایا، السلام علیکم غریب الغربا، السلام علیکم سلطان یا ابو الحسن ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم بالفعل العباس یا ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب الزمان الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم امام منصف الجان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن عجل تعالی فضلہ صلی اللہ محمد والی محمد وعجل فرجہ اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی ٹھیک آئیے بڑھو بات